بچوں کو روزے کس عمر میں فرض ہوتے ہیں اور بچوں کو اصلی روزے کے لیے کیسے تیار کیا جائے؟ ہاں، بڑا پیارا سوال. جس نے بھی بھیجا یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، نئی نسل کا محافظ ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے تو اس کے سوال سے بڑا مزہ آیا. بچوں کے بارے میں فکر مند ہے. بچوں کو نا شروع میں جسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چڑی روزہ، وہ ضرور رکھوا دینا چاہیے. تھوڑی تھوڑی عادت نا اس کو، نہیں بھئی 9 بجے تک رکھ لو، کل ہم 10 بجے تک رکھیں گے، پرسوں 11 بجے تک رکھیں گے، پھر 12 بجے تک رکھیں گے. پریکٹس کرائیں اس کی. چھوٹے سے بچے کو نہیں بھئی آج دودھ ہم 1 گھنٹے کے لیے نہیں پئیں گے، 1 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے، پھر کل 2 کے لیے رکھیں گے. تصور روزہ اس کے ذہن میں بٹھائیں. اور اتنی دیر تک آپ نے کارٹون بھی نہیں دیکھنے، اتنی دیر تک آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، اللہ جی کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس میں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اللہ اللہ. اس کو ایسا تیار کرے اتنی محبت سے کہ اس کو روزے سے محبت ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کو جب آپ نے اس کا روزہ کھلانا ہے تو اس کی پسند کی چیز کھلا دینی. اس کی پسند کی چیز، وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے اس کو میٹھی کھلا دیں، وہ نمکین کھانا چاہتا ہے اس کو نمکین کھلا دیں. اس کو 2 روپے 5 روپے 10 روپے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کو انعام کے طور پر دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے ننے منے نے، میرے پیارے نے، گٹو مٹو نے آج روزہ رکھا، او کتنا پیارا لگ رہا تھا، یہ دیکھو نور آ گیا میرے تو بیٹے کے چہرے پہ. ماشاءاللہ روزے رکھنے والے کے چہرے پہ نور بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ. خود حضور پاک شفاعت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ بڑے ہیپی ہوتے ہیں کہ بچے کی تربیت کریں، بچہ روزے پہ مادہ ہو جائے. پھر جوں وہ جب بالغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلوغت کی علامات میں سے ہیں کہ اس کے اپنے لڑکی کو حیض آنا شروع ہو جائے، لڑکے کو جو ہے احتلام کی یا کیفیت ہو جائے، یا اس کی بغلوں میں اور اس کے زیر ناف بال آ جائیں، اس کو بلوغت. وہ کوئی عمر نہیں ہمارے ہاں ہے. کوئی جلدی بالغ ہو جاتا ہے، کوئی لیٹ بالغ ہوتا ہے. اسلام نے اس کی نشانی بتا دی کہ اس کے جسم کے زیر ناف دونوں بال آنے شروع ہو جائیں، یہ بلوغت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کو حیض آنا شروع، بس یہ اس کی عمر ہے. تب بچے پر فرض ہو جاتے. لیکن مار کے فرض نہیں کرنے. اس کی جسمانی قوت کو بھی دیکھنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کروانی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگر بچے کا طبیعت خراب ہو جائے تو بچے کو کہہ دینا کہ بیٹا نیت اس طرح کرنی کہ یا اللہ اگر میرا روزہ پورا ہوا تو کروں گا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں درمیان میں افطار کر لوں گا. یہ آپ سب بھی کیا کریں. پھر اس کا روزے کا گناہ نہیں ملتا. طبیعت خراب ہو جائے تو کھول لیا کرے. ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے میں مولانا صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا، میں نے کہا مولوی صاحب وہ ایک آدمی کا سوال آیا ہے کہ ایک امی کہتی ہیں کہ میں نے روزہ نہیں کھولنا، اگر میں مر گئی تو روزے کی حالت میں سیدھی جنت میں جاؤں گی. مولوی صاحب کہتے ہیں امی کو مغالتا ہے، امی سیدھی جہنم میں جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اللہ نے خودکشی کا نہیں کہا، روزہ رکھنے کا کہا ہے. ٹھیک ہے. اسلام آپ کی جان سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کہتا ہے چھوڑ دے، عبادت نہیں ہوتی تو میرے بندے بیٹھ جا، ویسے بیٹھ جا. بندوں سے اللہ کو پیار ہے، عبادتیں اللہ نے بوجھ نہیں بنائی بندوں کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا بچے کی ایک تربیت ہے. پھر گھر میں آپ رکھیں، بچے کے سامنے منہ بنانے کی بجائے اچھی باتیں کریں. بھئی آج روزہ رکھا، بڑا مزہ آیا، صبح سحری کے وقت اٹھے. اور کچھ نہیں، بچے کو سحری کا تصور دیں. اس کو صبح اٹھائیں کہ بیٹا آج صبح سحری بھی کریں گے اور اسکول جاتے آپ کو ناشتہ بھی ماما کروا دیں گی، تو ہم صبح سحری کی برکتوں میں شامل ہو جائیں. تو اس کو میرا پیارا بیٹا اٹھ گیا، آؤ جی الحمدللہ، میری اللہ بخشے ہماری ماں جنت الفردوس میں جگہ دے. ہاں جی. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا جب ہماری ماں تہجدوں میں ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کر لیتی تھی، پتہ بھی نہیں تھا. مائیں کھڑی کرتی ہیں، ابا جی تہجد میں اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. میرا بیٹا اٹھ جا، چلا ہم دونوں نماز پڑھیں. ابو جی کے ساتھ پڑھے گا نماز، لو جی ہلکی نماز پڑھے اس کے سامنے. ٹھیک ہے نا. بچے پہ آپ کریں گے تو بچے کے سامنے تو بچہ کرے گا. بچہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانتا، نہ باپ کی نہ ماں کی. صرف بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. بچے نے اصول بنایا ہوتا ہے کہ جو دیکھنا ہے وہ کرنا ہے، جو سننا ہے وہ تو کرنا ہی نہیں نا بچے نے کسی صورت میں. یہ پکی بات ہے. آپ اس کو لالچ دے کے جو مرضی سنا لیں، نہیں مانتا. آپ نے جو کرنا ہے نا، ابو نے جو کرنا ہے اس نے اسی طرح کرنا ہے. آپ بچوں کو نقلیں اتارتے دیکھتے، نقلیں اتارنا کیا ہے؟ وہ ابو جی کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد
ان کے والد مولوی خیر الدین صاحب جو تھے وہ بہت بڑے بریلویوں کے عالم تھے، یہ خود اہل حدیث تھے۔ تو مولانا نے اپنے ابا جی کو مسجد میں واز کرتا ہوا دیکھتے تھے، تو کہتے پھر ہم کیا کرتے، وہ ممبر پہ چڑھ کر واز کرتے تھے، تو کہتے میں میری بہنیں ہم سب کیا کرتے تھے، ہم اپنے گھر میں صندوق جو ہوتے تھے نا اس کا ممبر بناتے، میں پھر سب کے اوپر کھڑا ہو جاتا، باجیوں کو نیچے بٹھا لیتا ہم بہن بھائی، پھر میں تقریر کرتا ابا جی کی طرح ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا۔ اور اردو زبان کا سب سے بہترین خطیب جس کو مانا گیا وہ ابوالکلام آزاد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریروں نے لوگوں کو ہندوستان میں جگا دیا تھا انگریز کے خلاف۔ یعنی اس قدر یہ اثر ہوتا ہے ماں باپ کا۔ ابا جی ساری رات فلم لگائے نا کہ یہاں رکھی، ابا جی ٹک 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 ٹک، بچہ بھی وہی کرے گا۔ ابو گیم میں کھیلنے، بچہ بھی گیم کھیلے گا۔ ابو لوڈو کھیلنے، بچہ بھی لوڈو کھیلے گا۔ ابو کو سگریٹ پیتے دیکھتا ہے، بچے بھی لگا لیتے ہیں سگریٹ۔ اصل میں انسان کا بچہ باندر کا بچہ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ بندر کا، جو بندر نے دیکھنا ہے انسانوں کی نقلیں اتارتا ہے۔ تو آپ نیکی والے کام کریں جس سے اولاد نیکی کی نقل اتارے آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پھر بچے اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ میرا بھانجا آتا ہے، میں اسے ڈیلی پوچھتا ہوں، ہاں جی اس دفعہ روزہ کہاں رکھا؟ خیال الماری میں رکھا۔ لو جی وہ تو چرا کے لے جائے گا وہاں سے کوئی، او ہو تو پھر میں تالا لگا دوں گا نا، اس کو لاک لگا دیں، محمد سے بولا ہے لاک لگا دیں۔ وہ تو تصور تو دے اس کو روزہ رکھنے کا، رکھا کہاں رکھا کہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا؟ اسے پوچھتے ہیں او ہو یہ تو میں نے تو پیٹ میں رکھا ہے، آپ نے ویسے وہاں کرا پیٹ میں رکھتے ہیں روزہ؟ اچھا جی وہ کیسے رکھتے ہیں؟ بس صبح روٹی کھا لو اندر چلا جاتا ہے، چلو جی اندر رکھو، پھر اس کو کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا، جو چوری بھی نہیں ہوتا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بچوں کو آپ کی تو ذہن میں تربیت نام کی شے کوئی نہیں۔ رات کو ہم میری نانی میری خالائیں مجھے اپنے ساتھ 3 مہینے کی چھٹیوں میں سلاتی، سارے قصے ہی انہوں نے مجھے سنائے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت آدم کا قصہ، حضرت موسیٰ کا قصہ، حضرت عیسیٰ کا قصہ، نبی پاک کے قصے، سارے انہوں نے مجھے رات کو سوتے وقت چارپائی پہ گرمی کی ہوتے چھت پر لیٹتے تھے، انہوں نے جناب ہمیں سارے قصے ہی سنا۔ ہم نے پھر ریپیٹیشن سے سنا، خالہ آگ میں کیسے ڈالا؟ تو وہ جلا نہیں؟ حالانکہ نا، جس کو اللہ بچاتا ہے اس کو کوئی نہیں جلا سکتا بیٹا۔ اور جس کو جو ہے ایسی باتیں یہ ایمان پختہ کرتی ہیں۔ اب تمہارے پاس قصے ہی نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، نوبیتا ہے، ہاں جی گیجٹس ہیں، ہاں جی وہ ٹام اینڈ جیری ہیں آپ کے پاس، ہاں جی الٹے سیدھے ننگے مندے کارٹون ہیں، سینڈریلا ہے، پرنسز اینڈ کنگ ہے، لائن اینڈ ہز کنگ ہے، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال، ہمٹی ڈمٹی ہیڈ اے گریٹ افار۔ نہ 10 وہ انڈے دے تیرا کی کرنا تیرے بچے کا؟ واٹ نان سینس یار۔ ایک تو لڑکا ٹوٹ بٹوٹ کھاتا تھا بادام اخروٹ، جو اس بچے کو یہ زبانی یاد ہو گئی ہیں، آپ سوچیں اس بچے کو 100 صورتیں یاد نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ نظمیں یاد کر سکتا ہے تو صورتیں بھی یاد کر سکتا ہے۔ نہیں، کفر نے آپ کے بچوں کو چھوٹی صورتیں یاد کرانے کی بجائے کیوں نہیں آج تک اتنی سی پوئمز کی جگہ پر وہ نظموں صورتوں چھوٹی کتاب بنا کر انہوں نے یاد کروائی؟ سوچیں نا، یہ سیکولر نظام تعلیم ہے، وہ آپ کے بچوں کو غلط بناتا ہے، وہ کبھی بھی دین نہیں آپ کے بچوں کو دے گا۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔